أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات محترم، کسی شاعر نے ایک موقع پر یہ اپنے جذبات کا یوں اظہار کیا جب اس نے فطرت کے مناظر کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلووں کو دیکھا تو یوں کہنے پر مجبور ہو گیا کہ گل ہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن. گل ہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن. اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. ساری مخلوق جہاں دیکھیں مجمع آپ کو چاروں طرف انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں، بلکہ غلامان رسول نظر آ رہے ہیں. سب کی دو دو آنکھیں ہیں، دو دو کان ہیں، اعضاء برابر ہیں، لیکن قدرت کی نیرنگی دیکھیے. ہر ایک کا مزاج علیحدہ، ہر ایک کی سوچ علیحدہ، ہر ایک کا لباس علیحدہ. اور خاص طور پر اس وقت ہمارے پاکستان میں ہم 3 قسم کے نمائندے ہیں. ہمارے کچھ دوست، کچھ بزرگ وہ چادر اور چولا اب بھی پہنتے ہیں، وہ ایک نسل کی نمائندگی کر رہے ہیں. دوسرے لوگ ہیں جو میری طرح شلوار قمیض پہنتے ہیں، وہ دوسری ایک نمائندگی کر رہے ہیں، ایک اور نسل کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور کچھ پینٹ اور شرٹ پہننے والے بھی موجود ہیں
تو یہ تینوں قسم کے لباس مختلف ہے. بے شک لباس مختلف ہیں لیکن ہر ایک کو پتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہے, رسول کی محبت بھی ہے. لباس بے شک مختلف ہے لیکن سوچ سب کی ایک ہی ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. اور مسلمان بے شک عشق رسول کی دولت سے ہر مسلمان مالا مال ہے, چاہے وہ جس لباس میں بھی ہے. البتہ کسی کے دل میں عشق رسول کم ہے, کسی میں اس سے زیادہ, کسی میں اس سے بھی زیادہ. جو جتنا حضور کا اتباع کرتا جائے گا حضور کے عشق سے حصہ لیتا جائے گا. یہ جو قرخانی کی محافل ہیں یا میلاد شریف کی, یہ صرف اپنی علمی دھاک بٹھانے کے لیے نہیں ہے, یہ صرف ایک دوسرے کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہر قرخانی اور ہر جنازے میں ہماری نیت اور مقصد وحید یہ ہوتا ہے کہ ہم مل کر اپنے چلے جانے والے کی مغفرت کی دعا کریں, اور ہمارے دلوں میں اگر عشق رسول کمزور ہو رہا ہے تو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کو سن کر اس کو طاقت مل جائے, اس کو تقویت مل جائے. ایک دوسرے کا حال دیکھیں کہ میرا سامنے بیٹھنے والا حضور کا نام آتا ہے تو اس کی آنکھیں چھلک جاتی ہیں. جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ حضور کا نام آتا ہے تو اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. تو وہ انسان کی کیفیت جو دوسرے کی ہوتی ہے وہ اس پر بھی طاری ہو جاتی ہے. اس لیے حضرت مولانا روم نے فرمایا تھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. تو ہم انسان کی یہ نفسیات ہے کہ ہم ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے اثر لیتے بھی ہیں, ایک دوسرے پر اثر ڈالتے بھی ہیں. اگر کوئی عام بندے کی محفل میں آپ بیٹھے تو آپ پر اثر ہو یا نہ ہو, لیکن جب آپ حضرت قبلہ عالم کی مجلس میں بیٹھیں گے تو آپ پر نورانی اثر ہو کر رہے گا. جس طرح اس وقت سورج کی روشنی سارے عالم پر حاوی ہے, چھائی ہوئی ہے, اسی طرح جس کے دل میں عشق رسول کی محبت ہو وہ بندہ بے شک ایک ہی ہو وہ ہزاروں پہ چھا جاتا ہے, وہ لاکھوں پر حاوی ہو جاتا ہے. اور آج کل ضرورت اس چیز کی ہے, ہم لوگوں کو اکثر موقع ملتا ہے بات کرنے کا, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. آج اللہ نے اپنے ذکر کی برکت سے ہمیں اس اونچی جگہ پر بٹھا دیا, آپ سب لوگ نیچی جگہ پر بیٹھے ہیں. اس میں میرا یا قاری صاحب کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ کمال ہے تو آمنہ کے لال کا کمال ہے. جو کسی خام کو اعلیٰ جگہ پر بٹھائے تو اس کا نام ہے محمد کریم. ہماری اپنی کوئی مجال نہیں ہے, ہماری اپنی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. کبھی ہم کھڑے ہوتے ہیں اور کسی کے پاس جاتے ہیں وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, وہ جس کو جو چاہے عطا فرمائے. ایک غیر مسلم بادشاہ نے اپنا ایک نمائندہ مسلمانوں کے خلیفہ کے پاس بھیجا, 3 سوال لے کر آیا. کہنے لگا جی میرے 3 سوال ہیں, اگر کوئی مجھے ان کا جواب دے دے تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا, اور اگر کوئی جواب نہ دے تو آپ کا دین اور آپ کا مذہب سچا نہیں ہے. آپ کو خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے جی, سارے ملک کے علماء اسلام کو اکٹھا کیا جائے. ان کے لیے نشستیں بچھ گئی, خلیفہ درمیان میں بیٹھا, وہ نمائندہ قریب والی کرسی پر بیٹھا. خلیفہ نے کہا بول بھائی سوال کیا ہے تمہارا؟ کہنے لگا جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ سے پہلے کون ہے؟ دوسرا سوال, اس نے کہا جی بعد میں بتاؤں گا, پہلے اس کا جواب دے. اب سارے علماء ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیا جواب دیا جائے کہ اللہ کی ذات سے پہلے کون ہے. اب سارے علماء دم بخود ہیں, سامنے ایک نوخیز جوان کھڑا ہے. اس نے کہا کہ اگر حضور اس سے باقی سارے سوال پوچھ لیں, کیا سوال ہے اس کے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ سے پہلے کون ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ اگر ہے تو اس وقت کس طرف دیکھ رہا ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ اس وقت کر کیا رہا ہے. آپ ذرا توجہ رکھیے گا. اللہ سے پہلے کون, اللہ کا رخ اس وقت کس طرف ہے, اور اللہ کر کیا رہا ہے. اب سارے علماء کتابیں لے کر آئے ہوئے تھے, جواب سوچ رہے تھے کہ اس کا کیا جواب دیا جائے. ایک کافر نے
بڑا چیلنج سمجھ کر یہ جب سوال پیش کیا ہے، جواب دینے کے لیے ابھی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن پتہ چل رہا ہے کہ ابھی جواب کسی کے پاس ٹھوکما جواب جس کو کہتے ہیں نا، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، جو ایک ہی جملے میں جواب دے دیا جائے، ایسا جواب کس طرح دیا جائے؟ تو سامنے مجمع میں جس طرح وہ بچے کھڑے ہیں انتظامیہ کے، ان میں سے ایک جوان نے کہا حضور یہ سارے میرے استاد بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے ڈگریوں والے، بڑے بڑے جبہ و دستار والے، اگر ان کی اجازت ہو تو میں بچہ ان کا شاگرد جواب دے سکتا ہوں؟ تو خلیفہ نے علماء سے پوچھا، ہاں جی بتائیے علماء کرام، یہ بچہ دعویٰ کر رہا ہے، آپ کو اجازت ہے؟ اب وہ بھی سوچنے لگے پتہ نہیں بچہ کیا جواب دے، کامیاب ہو بھی یا نہ ہو، لیکن ایک غیبی طاقت نے کہا کہ اس کو اجازت دے دی جائے، یہ بچہ جواب دینے پر قادر ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی قدرت، اس بچے نے کہا کہ اے کافر کے نمائندے ذرا سوال دوبارہ دہرا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ سے پہلے کون ہے؟ اس نے فرمایا کہ اس کا جواب پہلے بعد میں دوں گا، پہلے آپ گنتی مجھے سنائیں، گنتی سناؤ۔ اس نے گنتی شروع کی، 1 2 3 4، نہیں دوبارہ پڑھیے، 1 2 3، نہیں دوبارہ پڑھیے، 1 2 سے شروع کر رہا ہے وہ گنتی کو۔ تو اس جوان نے کہا کہ جناب بتائیے 1 سے پہلے کیا ہے؟ جو گنتی تم گن رہے ہو اس 1 سے پہلے کیا ہے؟ اس نے کہا جی اس 1 سے پہلے تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا گنتی اللہ کی مخلوق ہے، جب اس سے پہلے کچھ نہیں تو اس سے پہلے کون ہو سکتا ہے؟ دوسرا سوال کر۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت اللہ کا چہرہ کس طرف ہے؟ تو اس جوان نے کہا خلیفۃ المسلمین سے جناب چراغ منگوایا جائے۔ سبحان اللہ۔ چراغ مجلس میں لایا گیا، اس کو آگ لگائی گئی، شعلہ بھڑکا اور وہ بلند ہوا۔ تو اس جوان نے کہا کہ جناب دوسرا سوال، اللہ اس وقت دیکھ کس طرح رہا ہے؟ اللہ کا رخ کس طرف ہے؟ فرمایا اس کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتا یہ جو شعلہ بھڑک رہا ہے، یہ جو چراغ کا شعلہ اوپر جا رہا ہے، اس کا رخ کس طرف ہے؟ کہنے لگا اس کا رخ تو ہر طرف ہے۔ فرمایا ہمارا عقیدہ ہے آگ اللہ کی مخلوق ہے، جب اس کا رخ ہر طرف ہے تو اس کا رخ بھی ہر طرف ہے۔ تیسرا سوال، اس کا جواب ایسے نہیں دیا جائے گا، اس کا جواب یوں دیا جائے گا تو کرسی چھوڑ کر میری جگہ پر آ، میں تیری جگہ پر جاؤں گا پھر جواب دوں گا۔ اب خلیفہ صاحب نے کہا جناب اٹھیے، اب آپ کرسی چھوڑیے، کیوں کہ سوال کرنے والا وہ بمثل شاگرد ہوتا ہے اور جواب دینے والا بمثل استاد ہوتا ہے۔ 2 سوالوں کے جواب تجھے مل چکے، تیسرا سوال اس وقت ملے گا۔ خلیفہ نے کہا چلو جی اٹھو۔ اس نے اپنی جگہ چھوڑی اور اس جوان کی جگہ پر چلے گئے اور اس جوان سے وہ چلتے چلتے اس کرسی اور اس مسند پر آ کر بیٹھے اور فرمانے لگے کہ اے سوال کرنے والے اب بتا تیرا تیسرا سوال کیا ہے؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ مالک لم یزل، وہ قادر و قیوم مولا اس وقت کر کیا رہا ہے؟ تو اس جوان نے کہا میرے رب کی قدرت دیکھیے، تجھے میری جگہ پر بھیج رہا ہے، مجھے تیری جگہ پر بھیج رہا ہے، میرا رب یہ کام کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ واقعی مجھے سوالوں کے جواب مل گئے، مسلمانوں کا دین بھی سچا، اسلام بھی سچا، محمد مصطفیٰ بھی سچا اور خدا بھی سچا، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو حضرات محترم اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہاں وہ ہستی کون سی تھی؟ وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ تھے، جنہوں نے جوانی میں اپنی جوانی میں دین متین کی استری خدمت کی، تو جب وہ اپنے شباب پہ پہنچے ہوگے، جب وہ اپنے عروج پر پہنچے ہوگے، تو اس وقت ان کے قدر و منزلت کا کیا عالم ہوگا؟ ان کا نام ہے حضرت نعمان بن ثابت عرف امام اعظم اور امام ابو حنیفہ۔ اور مجھے اجازت دیجیے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حنیفہ ان کی بیٹی کا نام ہے، حنیفہ ان کی بیٹی کا نام ہے۔ تو اندازہ لگائیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا،
اللہ کے بندو، اسلام نے عورت کو یہ عزت اور یہ وقار دیا کہ کروڑوں اربوں انسانوں کا امام اعظم اگر مشہور ہوا ہے تو اپنی بیٹی کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرات محترم، آخر 2 منٹ ہیں، میں ان میں اپنی بات یوں اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج کل دنیا میں کافی سارے مسلمان موجود ہیں، مسلمان ممالک کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ہم میں سے کچھ جن کے سینے ابھی عشق رسول سے جو جذبہ جو کمزور ہو جاتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، جہاں کہیں 2-4 بندوں میں بیٹھنے کا انہیں موقع ملتا ہے، وہ اسلام کا شکوہ کرتے ہیں، مسلمانوں کا شکوہ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے حالات کو موضوع سخن بناتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان اس وقت کوئی حال نہیں ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، مسلمانوں کا حوصلہ نہ توڑا کرو۔ جب کبھی تمہیں موقع ملے، لوگوں کو امید دلایا کرو، انہیں حوصلہ دیا کرو، ان کے ارادے اور ان کے حوصلے نہ توڑا کرو کہ تم اسلام کی خدمت نہیں کر رہے۔ ہاں، ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت روئے زمین پر امامت ہمارے پاس نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس اب قیادت نہیں رہی۔ ہم کبھی ادھر دیکھتے ہیں اور کبھی ادھر، حالانکہ ہمیں نہ واشنگٹن کی طرف دیکھنا چاہیے، نہ ہمیں نئی دہلی کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اگر مسلمان کی آنکھ کھلے تو مکہ اور مدینہ کی طرف دیکھنا چاہیے، کیونکہ حضور کی دریائے رحمت وہ مسلسل وہ کرنے بکھیر رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، میں اتنا ماننے پر آپ کے ساتھ حق بجانے ہوں کہ اس وقت پوری روئے زمین پر مسلمان ناکام تو ہیں۔ ذرا میرا جملہ توجہ کے ساتھ سنیے گا، مسلمان تو بے شک آج ناکام نظر آ رہے ہیں، لیکن اسلام ناکام نہیں ہے۔ اسلام آج بھی کامیاب ہے، اس لیے کہ اسلام کا نام بلند کرنے والے شہیدان کربلا کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے۔ اسلام وہ ناکام نہیں ہے، ہاں مسلمان ناکام ہے، وہ اس لیے کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو اپنایا ہی نہیں۔ اور اگر ہمیں امریکہ اور چین اور رشیا، آسٹریلیا، یہ ملک اگر ہمیں ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو میرے اس سوال کا جواب آپ ہی کے پاس ہوگا کہ جب سے انہوں نے اسلامی اصولوں کو، اسلامی تعلیمات کو اپنایا، وہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے اسلام کو صرف زبان پر رکھا، ناکام ہو گئے۔ انہوں نے اسلام کا کلمہ بظاہر نہیں پڑھا، لیکن یہ باتیں ہماری تھیں جو انہوں نے اپنا لی، تو وہ آگے نکل گئے۔ تو حضرات محترم، جب بھی آپ کو موقع ملے، آپ لوگوں کو مایوس نہ ہونے دیا کریں، بلکہ آج کی اس محفل پاک میں بھی میں آخری سبق یہ دیتا ہوں، آپ وہ وقت یاد کریں، ایک منٹ، آپ وہ وقت یاد کریں۔ میں آپ کی توجہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جب آپ جوان ہوئے، آپ کے والد گرامی کا نام ہے طارق۔ آزر آپ کا باپ نہیں ہے، حقیقی سلبی باپ نہیں ہے، وہ چچا ہے، لیکن آپ کے والد کا نام ہے حضرت طارق۔ وہ مومن تھے، مباحث تھے۔ طارق بے شک بت فروش تھا، لیکن جس کی آپ نطفے سے پیدا ہوئے وہ مومن تھے، حضرت طارق۔ حضرت ابراہیم ابھی جوان ہوئے، چند منٹ میں بلکہ چند سیکنڈ میں بات مکمل کروں گا۔ میری آج کی تقریر کا حاصل یہی ہے کہ کبھی بھی مسلمانوں کو مایوس نہ کیا کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رحمت کی طرف توجہ رکھو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب بڑے ہوئے تو باپ تو چلا جاتا تھا نا، بت بنا کر بیچنے کے لیے بازار میں خداؤں کو بیچنے جاتا تھا چاچا۔ تو آپ کی گھر کی بزرگ خواتین نے کہا، ابراہیم بیٹا اب آپ بھی بڑے ہو گئے ہیں، جس طرح آج کل ہماری مائیں بچوں سے کہتی جاؤ بچوں کما کر لے آؤ، باپ کی کمائی پر نظر نہ رکھو، خود بھی کما کر لے آؤ۔ اللہ سب جوانوں کو کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔
جاؤ بیٹا سنا ہے نمرود بادشاہ نے پورے ملک کے اناج پر قبضہ کیا ہوا ہے. صبح شام لوگ اس کے سامنے رعایا جاتے ہیں لائن بنا کر, جو اس کو سجدہ کرتا ہے وہ اس کو سجا آٹا دے دیتا ہے. بیٹا اب آپ بھی بڑے ہو گئے ہیں, روٹیاں زیادہ کھانے لگ گئے ہیں, جاؤ اپنے چچا کے ساتھ تم بھی اپنے حصے کا آٹا لے کر آؤ. حضرت ابراہیم اپنے بزرگوں کا کہا مان کر کپڑا کندھے پر ڈالا اور لائن میں لگ گئے. نمرود بادشاہ, یہ عراق آپ کا جائے وطن عراق ہے, نمرود کرسی پر بیٹھ جاتا تھا اونچی جگہ پر, اور لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے اور کہتے تھے انت ربی, تو ہمارا رب ہے. جب لوگ اس کو اپنا رب کہتے تھے وہ خوش ہو کر کلو یا 2 کلو سجا آٹا دے دیتا تھا, ایک ڈنگ کا, لوگ لے کر چلے جاتے تھے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی, جب آپ اس کے سامنے آئے تو آپ تو کھڑے رہے, نہ آپ اس کے سامنے جھکے, نہ آپ نے اسے یہ کہا کہ انت ربی, بلکہ آپ نے صرف فقط آٹے کا تقاضا کیا کہ پورے ملک کے اناج پر تیرا قبضہ ہے, ہمارا حق ہے ہمیں آٹا دے. وہ اسی انتظار میں تھا کہ یہ جوان دوسروں کی طرح میرے آگے جھکے گا بھی صحیح اور مجھے انت ربی بھی کہے گا, لیکن آپ نے اس کا جواب نہ دیا, نہ اس کے سامنے جھکے. ظاہر کیا تھا, کافر نے کیا کرنا تھا, اس نے کہا کہ سب کو آٹا ملے گا, اس جوان کو آٹا نہیں دوں گا. آپ وہاں سے نکل آئے, فرمایا تجھ سے آٹا ملے نہ ملے, لیکن میں اللہ کو چھوڑ کر تیرے آگے نہیں جھکوں گا. میرا سر جھکے گا تو فقط اس کریم کے آگے جھکے گا, اللہ کل شیء قدیر مالک کے آگے جھکے گا. ہاں آٹا نہیں دینا تو نہ دے. آپ لائن سے باہر نکلے, دل میں خیال کیا کہ ماں اور چاچی انتظار میں ہوں گی کہ بیٹا ابھی آج پہلی دفعہ اپنے حصے کا آٹا لے کر آئے گا, آٹا پکائیں گے, ڈنگ میں زیادہ اضافہ ہو جائے گا, آج ذرا اچھے طریقے سے رج کے روٹی کھا لیں گے. دل میں خیال آیا کہ مجھے آٹا تو ملا نہیں, تو اب گھر والوں کے پاس جاؤں گا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا جب میرا صافہ خالی دیکھیں گے. توجہ ہے آپ کی, میں آپ کا قیمتی ٹائم لے رہا ہوں لیکن آخری گفتگو. آپ چلتے چلتے جا رہے تھے, دل میں خیال آیا کہ جب گھر میں پہنچوں گا بعد میں حقیقت کھلے گی, دور سے تو میرے صافے کو خالی نہ دیکھے. آپ نے آٹے کے برابر مٹی بھر لی, اپنے کپڑے میں مٹی بھر لی, تاکہ جب دروازے میں اندر داخل ہوں گا چاچی یا اماں جان دیکھ کر دور سے کہیں گی شکر ہے ابراہیم بھی آج اپنے حصے کا آٹا لے آیا ہے, کماؤ پوتر بن گیا ہے. جب بعد میں کھولیں گی تو پھر میں معذرت کر لوں گا کہ مجھے آٹا نہیں ملا, میں نے اس جھوٹے خدا کی خدائی کا انکار کیا ہے, اپنے رب کی قدرت کا اظہار کیا ہے. وہی دے گا جو دینے والا ہے, وہی دے گا. اچھا, آپ نے وہ اپنے کپڑے میں اتنا مٹی بھر لی اور سر پہ رکھ لی, دور سے نظر آ رہا تھا جیسے کوئی اس میں کوئی پوٹلی میں کوئی چیز ہے. چلتے آ رہے تھے, تھک گئے, گھر میں داخل ہوئے اور دل میں خیال کیا کہ اماں جان کو بعد میں بتاؤں گا کہ میں تو آٹے کی بجائے مٹی لے کر آیا تھا, پہلے میں تھوڑی دیر آرام کر لوں. جیسے ہی لیٹے نیند آ گئی. توجہ ہے آپ حضرات کی, آپ کو جب نیند آئی تھوڑی دیر گزری ہوگی, جب آپ کا دورانیہ نیند کا پورا ہوا, ماں نے آ کر جگایا, ابراہیم بیٹا اٹھو, کھانا تیار ہے, کھانا کھا لو. ماں نے 2-3 دفعہ جگایا, آپ اٹھے. دل میں خیال کیا میں تو آٹے کی بجائے مٹی لے کر آیا تھا اور اماں جان کہہ رہی ہے کہ کھانا تیار ہے, کھانا کھا لیں. تو پوچھا اماں جی, یہ نہ بتایا کہ میں تو مٹی لے کر آیا تھا, بلکہ یہ کہا اماں جان آج روٹی کیسے تیار ہوئی, آٹا کہاں سے آیا. جب یہ کہا تو ماں نے کہا واہ ابراہیم بیٹا, آپ خود تو آٹا لے کر آئے تھے, اسی آٹے کو گوندھ کر میں نے تمہارے لیے روٹی تیار کر دی ہے. میں آٹا کیسے لے کر آیا تھا, دل میں خیال کہ میں تو مٹی لے کر آیا تھا. تو غیب سے آواز آئی, اے میرے خلیل, اے میرے ابراہیم, تو نے جھوٹے خدا کے سامنے میں سچے خدا کی خدائی کا اعلان کیا. میں رب اس چیز پر قادر ہوں, میں مٹی کو بھی آٹا بنا
بنا دیتا ہوں. تو نے مٹی بھری تھی، میں نے اس کا آٹا بنا دیا. تو اس کا نام ہے علی کل شیء قدیر. تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں، جب کبھی بس میں آپ بیٹھے، ہوٹل پر بیٹھے، کسی قلعے پر بیٹھے، کبھی بھی مایوسی کا اظہار نہ کیا کریں، بلکہ لوگوں کا، اللہ کا اور اللہ کے رسول پر آپ ایمان پختہ کیا کریں. اپنا ایمان بھی پختہ کریں، سننے والوں کا ایمان بھی پختہ کریں. آج بھی اللہ کے رسول کی رحمت کی برکتیں ہمارے شامل حال ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.